اللهم إنا نحمدك ونستعينك على الدرس. بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما جاء في القبلة ومن لم ير الإعادة على من سعى. اس باب سے پہلے اس سے اوپر والی لائن جو ہے وَإِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ ملا ہے. اس روایت میں ایک مسئلہ رہ گیا تھا، اس دن ٹائم ہو گیا تھا چھٹی کا، تو پہلے اس کو سمجھیے. اوپر والے باب میں کئی باتیں حضرت نے بیان فرمائی ہے. ان میں سے ایک بات یہ ہے کہ اگر کسی آدمی کو اپنی نماز میں شک ہو جاوے، مثال کے طور پہ ظہر کی نماز پڑھ رہا ہے، شک ہو گیا کہ یہ میری پہلی رکعت ہے یا دوسری رکعت ہے، یا شک ہو گیا کہ دوسری رکعت ہے یا تیسری رکعت ہے، شک ہو گیا تیسری ہے یا چوتھی ہے، تو اب یہ شک کرنے والا آدمی اپنی نماز کو کیسے پورا کرے گا؟ سمجھے مسئلہ؟ شک ہو گیا تو کیسے نماز کو پوری کرے گا؟ اس بارے میں ہمارے سامنے تین روایات ہیں. ایک روایت بیان کی گئی ہے مصنف ابن ابی شیبہ میں. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے. فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ اگر کسی آدمی کو اپنی نماز میں شک آ جاوے، شک ہو جاوے، تو اس آدمی کو چاہیے وہ بنائے صلاۃ کریں. بنائے صلاۃ تو سمجھتے ہو؟ اثر نو نماز پڑھے گا، استناف صلاۃ کرے. اثر نو نماز پڑھے گا، استناف صلاۃ کرے گا. ائمہ ثلاثہ نے اسی روایت کو لیا اور یہ کہہ دیا کہ شک کرنے والا آدمی اپنی نماز کے اندر یا تو اس پر عمل کرے، ایک شکل. دوسری روایت ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جو یہاں امام بخاری نے بیان فرمائی ہے. اس روایت کے اندر یہ ہے کہ آدمی تحری کرے گا. جس آدمی کو ایسا شک آ گیا تو وہ تحری کرے گا. تحری کے معنی کیا ہے بھائی؟ کہ وہ غور و فکر کرے گا، ظن غالب جدھر ہو جائے گا اس پر عمل کرے گا. اگر ظن غالب ہو گیا ایک میں دو میں کہ ایک ہے تو ایک پر عمل کرے گا، دو ہیں تو دو پہ عمل کرے گا. اس روایت کا حاصل یہ ہے کہ ظن غالب پر عمل کرے گا. تیسری روایت ہے ترمذی شریف میں. اس روایت کو نقل کیا ہے حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. اس میں یہ ہے کہ اگر آدمی کو شک آ جاوے تو وہ بنا علی العقل کرے گا. کیا کرے گا؟ بنا علی العقل مان کر چلے گا. دو میں تین میں شک ہے، دو مان کے چلے گا. تین میں چار میں شک ہے، تین مان کے چلے گا. بنا علی العقل ہی کرے گا. کیوں؟ اس لیے کہ بنا علی العقل کرنا یہ یقینی بات ہے. ایک میں یا دو میں شک ہوا تو ایک تو یقینی ہے، دو میں تین میں شک ہوا دو یقینی ہے، تین میں چار میں شک ہوا تو تین یقینی ہیں. وہ حضرات فرماتے ہیں کہ بنا علی العقل ہی کرے گا. بس یہ دو مذہب ہیں، امام اعظم کا مذہب اور ائمہ ثلاثہ کا. ائمہ ثلاثہ کہتے ہیں کہ یہ آدمی بنا علی العقل ہی کرے گا. امام اعظم کیا فرماتے ہیں؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک ہی روایت پہ کیوں عمل کرو. حضرت عبد الرحمن ابن عوف کی روایت پہ ہی عمل کر رہے وہ لوگ. کہہ رہے بنا علی العقل فرمایا آپ نے، تو انہوں نے کہا بس بنا علی العقل کرے گا. ترمذی شریف میں وہ روایت ہے، آپ پڑھیں گے. احناف کہتے ہیں کہ ہمارے سامنے کتنے روایتیں آ گئی بھائی؟ تین روایتیں. تینوں پہ عمل کرو.
احناف کہتے ہیں تینوں پر عمل کرو، ہم نے تینوں پہ عمل کیا۔ کیا ہے احناف کے یہاں مسئلہ؟ احناف کے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ اگر یہ شک کرنے والا آدمی پہلی مرتبہ اس کو شک ہوا، زندگی میں پہلی مرتبہ شک ہوا، تو فرمایا کہ عبداللہ ابن عمر کی روایت پہ عمل کرو، یعنی اجتناب صلاۃ کرو۔ اب نماز کو چھوڑ دو، کیسے چھوڑے گا؟ اگر شک آنے لگے آدمی کو نماز میں، تو نماز میں سے کیسے نکلے گا؟ کیا طریقہ ہے؟ سلام پھیرے گا، سلام پھیر کے نماز سے نکلے گا، اور پھر اثر نماز پڑھے گا۔ اور اگر اس آدمی کو بار بار شک آتا ہے، عادت ہے شک کرنے کی، شک آنے کا مزاج ہے، بار بار شک کرتا ہے، تو کیا حکم ہے؟ تو حکم یہ بیان فرمایا کہ تحری کرے گا، جو بخاری کی روایت ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود کی۔ ابن مسعود کی روایت میں ہے کہ تحری کرے، ہم نے کہا اس کو محمول کریں گے، بار بار جسے شک آتا ہے وہ تحری کر لے، غور و فکر کر لے، اور غور و فکر کر کے ظن غالب پر عمل کرے گا۔ جدھر گمان غالب ہے بس وہ مان کے چلے گا، اور جہاں قاعدہ ہونے کا اندیشہ ہے احتیاطاً وہاں قاعدہ بھی کرتا چلے گا۔ ایک میں دو میں شک ہے تو دو بھی ہو سکتی ہے، قاعدہ کرے گا۔ بہرحال حضرت عبداللہ ابن مسعود کی روایت پہ عمل کرتے ہوئے کہا کہ تحری کرے، ظن غالب پر عمل کرے، اور اگر یہ آدمی ایسا ہے کہ اسے ظن غالب ہوتا ہی نہیں، ایک آدمی ایسا ہے کہ غور کر رہا ہے، سوچ رہا ہے، خیال کر رہا ہے، لیکن اسے کہیں ظن غالب ہوتا ہی نہیں، یعنی دونوں طرف متساوی ہیں، برابر نہیں، برابر ہی ہیں، غالب مغلوب نہیں ہے، ظن غالب نہیں ہوتا۔ بھائی ظن غالب تو کس کو ہوگا؟ جو اصحاب الرائے ہوگا، سمجھدار آدمی ہوگا، وہ کدھر فیصلہ کرے گا۔ تو اگر کسی کو برابر درجہ ہے، ظن غالب نہیں ہوتا، وہ اصحاب الرائے میں سے نہیں ہے، تو اب کیا کر لو؟ تیسری جو روایت ہے اس پہ عمل کر لو۔ اب بنا علی العقل کرے گا، تو تینوں روایت پہ عمل ہو گیا۔ پہلی شکل میں پہلی بار ہی آیا ہے تو ابن عمر کی روایت پہ عمل کرو کہ استناف صلاۃ کرو، اور بار بار آتا ہے لیکن ظن غالب ہے تو تحری کر کے ظن غالب پہ عمل کرو، اور اگر کہ کسی بھی طرف ظن غالب نہیں ہوتا ہے تو بنا علی العقل کرے گا۔ دیکھو احناف کے مسلک پہ تینوں روایتوں میں عمل ہو گیا، اور ان حضرات نے کہا ہے مطلقاً کہ بس بنا علی العقل ہی کرے گا، تو ان کے یہاں پر عمل نہیں ہوا ساری روایتوں پہ، صرف آخری روایت جو عبد الرحمن ابن عوف کی ہے ترمذی شریف میں، اس پر تو عمل ہوا ان کا، باقی پر نہیں ہوا۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ بہتر بات یہ ہے کہ جمعی روایات پر عمل ہو جاوے، تمام روایتوں پہ عمل ہو جاوے، ہو گیا نا تمام روایتوں پہ عمل۔ تو لہذا اذا شک سے اوپر یہ مسئلہ بیان کیا، یہ تفصیل رہ گئی تھی اس دن۔ اب چلیے آگے، یہ استقبال قبلہ کے بارے میں جو ابواب چل رہے ہیں ان بابوں میں سے یہ آخری باب ہے، استقبال قبلہ کا آخری باب ہے۔ حضرت نے اس میں کن روایات کو جمع کیا ہے؟ ان روایات کو لائے ہیں جن کا تعلق قبلے سے ہے، کوئی خاص موضوع نہیں، اس لیے ترجمہ کوئی متعین نہیں کیا۔ جو روایات حضرت کو استقبال قبلہ سے متعلق ان کی شرط کے مطابق ملی اس کو یہاں جمع کر دیا۔ تین روایتیں حضرت نے یہاں جمع کی ہیں استقبال قبلہ کے بارے میں۔ اب سمجھو مسئلہ، غور سے ادھر ہی رکھنا، جب دماغ کو نیچے نہیں جھکا لینا سب، جب نیچے جھکاؤ گے پھر بس آگے جاؤ گے۔ فرمایا کہ استقبال قبلہ کے بارے میں کیا حکم ہے، یعنی قبلے کے عین کا استقبال کرنا ہے یا سمت کا استقبال کرنا ہے۔ عین کعبہ، اگر کوئی آدمی جنگل میں چلا گیا اور جنگل میں جا کے وہ آدمی قبلے کو ڈھونڈ رہا ہے، اسے قبلہ نہیں مل رہا ہے، تو اب یہ کیا کرے؟ عین قبلے کا استقبال کرے یا جہت قبلہ کا کر لے؟ اس بارے میں، اس مسئلے میں سب سے زیادہ سختی شوافی کے یہاں ہے۔
کس کے یہاں ہیں؟ شوافی کے یہاں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ استقبال جہت کا نہیں کرے گا بلکہ آئین قبلہ کا ہی استقبال کرنا پڑے گا۔ آئین قبلے کا استقبال ہی شرط ہے ان کے یہاں۔ کوشش کرے گا جتنی بھی، بس سمجھے کہ آئین قبلہ یہ ہے، یہاں نماز پڑھے گا۔ یہ نہیں پوچھے گا علاقے میں کہ پچھم کدھر ہے، بس ادھر منہ کر کے نماز پڑھ لیں، نہیں، پچھم کے بعد میں تعین کرے گا آئین قبلے کی کہ آئین قبلہ کہاں ہے۔ اگر تحری کر کے آئین قبلے کی نماز پڑھ لی اور نماز کے بعد میں معلوم ہوا کہ غلط نماز پڑھ لی ہے، آئین قبلہ یہ ہے، میں نے تو ادھر نماز پڑھ لی، آئین قبلہ یہ ہے، میں نے تو یہاں کے بجائے یہاں نماز پڑھ لی ہے، غلطی کا علم ہوا، تو اب کیا کرے گا؟ شوافی کہتے ہیں کہ چاہے غلطی کا علم وقت کے اندر ہو، چاہے وقت قضا ہونے کے بعد ہو، نکل گیا وقت، بعد میں پتہ لگا، یہاں نہیں بتایا کسی نے، بعد میں بتایا تو نے غلط نماز پڑھی ہے اور نماز کا وقت جا چکا ہے، تو اب کیا کرے گا؟ شوافی کہتے ہیں ہر شکل میں تحری کر کے نماز پڑھی یا بے تحری کر کے نماز پڑھی، وقت کے اندر پتہ لگا، وقت کے بعد پتہ لگا، ہر شکل میں شوافی کہتے ہیں کہ اس آدمی کا اعادہ صلاۃ کرنا واجب ہے، یہ یاد رکھنا۔ دوسرا مذہب ہے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا۔ امام مالک کے یہاں کچھ تسہیل ہے شوافی کے مقابلے میں۔ امام شافعی نے جو کہا اسے یاد رکھو۔ اب امام مالک کی بات سنو۔ امام مالک کہتے ہیں کہ آدمی جب ڈھونڈے گا کعبے کو، عین کعبے کو نہیں ڈھونڈے گا، عین قبلہ کو نہیں ڈھونڈے گا، بلکہ سمت قبلہ کو ڈھونڈے گا۔ جب سمت قبلہ مل گئی کہ پچھم ادھر ہے، نماز پڑھ لی، نماز پڑھنے کے بعد میں پتہ لگا کہ غلط نماز پڑھی ہے، کہ یہ سمت نہیں ہے، اس کو تو پورب کہتے ہیں، یہ تو پچھم نہیں ہے، میں نے غلط سمجھ لیا یا غلط مجھے بتایا کسی نے، میں نے غلط نماز پڑھ لی، تو اب یہ کیا کرے گا؟ امام مالک بھی وہی کہتے ہیں جو شوافی، تھوڑا سا فرق کے ساتھ۔ امام مالک یہ کہتے ہیں نماز کا اعادہ کرنا واجب ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ وقت باقی ہو۔ اگر وقت ہے تو واجب، وقت نکل گیا تو مستحب۔ سمجھے فرق ہو گیا نا؟ وہ کہتے ہیں وقت ہو یا نہ ہو واجب ہی ہے، اور عین قبلہ کا استقبال لازم ہے۔ تیسرا مذہب شوافی کا احناف کا ہے، اور ایک روایت امام احمد میں۔ احناف کیا کہتے ہیں؟ احناف کہتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی ڈھونڈ رہا ہے قبلے کو، وہ عین قبلے کو نہیں ڈھونڈے گا۔ کیوں؟ یہ تو تکلیف مالا اطاعت ہے۔ عین قبلہ جو مکان ہے اس کو عین کا کیا مطلب کہ بیت اللہ جو بنا ہوا ہے مکہ میں، عین قبلے کا مطلب یہ کہ ایسے کھڑا ہوگا نمازی، اگر اس کے درمیان سے حائل ہٹ جائے تو جا کے یہ ٹکر مارے بیت اللہ کی دیواروں میں، اس کو کہتے ہیں عین قبلہ۔ تو یہ عین قبلہ کا ڈھونڈنا بہت مشکل ہے، جنگلوں میں ڈھونڈنا، یہاں سے عین قبلہ کا تلاش کرنا آسان کام ہے۔ ہاں بھائی صورت تو مل جائے گی، لیکن عین قبلے کا پتہ کیسے لگے گا؟ تو عین قبلے کا مکلف بنانا یہ تو تکلیف مالا اطاعت ہے۔ احناف کہتے ہیں سمت قبلہ کافی ہے۔ اب جب سمت قبلہ بتا دیا کہ ادھر ہے، کسی نے بتا دیا، اور یا اس نے تحری کر لی، یا تو بتانے والا موجود ہے یا تحری کر لی، کتب نما موجود ہے، بتا دیا اس نے، یا تحری کری کتب نما نہیں ہے، سوچا ستارے دیکھے، رات کا وقت ہے اگر تو کتب نما ستارہ دیکھ لیا، یا اور کسی قرائن سے غور و فکر کر کے معلوم ہوا قبلہ ادھر ہے۔ اب اس نے نماز پڑھ لی، نماز پڑھنے کے بعد میں تحری کر کے نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد میں پتہ لگا کہ غلط نماز پڑھ لی، تو کیا حکم ہے؟ یہ دیکھو فرق۔ احناف کہتے ہیں جب نماز پڑھ لی تو نماز کے بعد میں اب اعادہ نہیں ہے اگر تحری کر کے نماز پڑھی ہے، کیونکہ جب تحری کر رہا ہے اس کے لیے اتنا ہی حکم ہے کہ غور کر کے نماز پڑھ، فکر کر کے نماز پڑھ، سوچ و بچار کر کے نماز پڑھ، اس کے لیے
بھی تو لازم ہے، آئینہ قبلہ کہاں سے لائے گا بیچارہ؟ تو احناف کہتے ہیں جب پڑھ لی اور پڑھنے کے بعد میں اب اس کو اگر غلطی کا علم ہوتا ہے تو نماز کا اعادہ نہ وقت میں ہے، نہ وقت کے بعد ہے، نہ واجب ہے، نہ مستحب ہے، کچھ بھی نہیں، نماز ہو گئی، بات ختم۔ اگر تحری نہ کی، اگر ایسے ہی بس آیا وقت پٹام بغیر سوچے سمجھے اترا نہ ٹرین سے یا اترا سواری سے اور فوراً نماز پڑھ لی ادھر ہوگی، تو اب پتہ لگا بعد میں کہ غلط نماز پڑھی ہے، تو وقت کے اندر اعادہ واجب ہے، وقت کے اندر اعادہ واجب ہے اور بعد میں بھی واجب ہے۔ کیوں؟ اس نے بغیر کوشش کیے ہوئے ایسے ہی پڑھی ہے، اس کی غلطی ہے۔ تو یہ احناف کے دو قول ہو گئے، تحری کر کے پڑھے گا اعادے کی ضرورت نہیں ہے، اور تحری کے بغیر پڑھے گا تو فرمایا اعادہ کرنا پڑے گا۔ سمجھے؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا چوتھا قول ہے جس سے متعلق حضرت نے روایات جمع کی ہیں۔ امام بخاری علیہ رحمہ یہ فرماتے ہیں کہ کوئی آدمی چاہے تحری کرے یا نہ کرے، سہون نسیانن اور یا جہلن عن الحکم، سمجھ لو کیا کیا کہہ رہے ہیں۔ کوئی آدمی جنگل میں نماز پڑھتا ہے، سہون غلط پڑھ لی، نسیانن، اور یا اس کو حکم کا علم نہیں ہے تو جہلن پڑھ لی، تو اب اس کو بعد میں پتہ لگا اپنی غلطی کا، فرماتے ہیں کسی شکل میں بھی اعادے کی ضرورت نہیں ہے۔ امام بخاری نے اور عام کر دیا، بھائی ہمارے یہاں یہ تو ہے تحری کرے گا، اگر تحری نہیں کرتا ہے تو اعادہ بتایا نا احناف نے بھی، اور امام بخاری کیا کہہ رہے ہیں؟ نہیں، تحری کی ضرورت نہیں ہے، اور نسیانن پڑھ لے غلط، یا سہون پڑھ لے غلط، یا جہلن پڑھ لے غلط، یعنی جانتا نہیں تھا، پتہ نہیں میں کیا کر رہا ہوں، تو ساری شکلوں میں نماز پڑھ لی ہو گئی، اب واپس پڑھنے کی ضرورت نہیں، اعادے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں، اور اسی کے مطابق حضرت روایتیں لا رہے ہیں۔ پہلی روایت سمجھیے، یہ کہہ رہے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز پڑھائی، اور ظہر کی نماز آپ نے کتنی رکعت پڑھا دی بھائی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت پڑھا دی ظہر کی نماز۔ کیا کہتے ہیں؟ رکعت ظہر و اکبر علی الناس، کہ ظہر کی 2 رکعتیں پڑھائی اور سلام پھیر دیا۔ سلام پھیرنے کے بعد میں لوگوں کی طرف متوجہ ہو گئے، یعنی قبلے کی طرف سے چہرے کو ہٹا لیا اور ادھر منہ کر لیا لوگوں کی طرف، تو انحراف قبلہ ہو گیا، انحراف قبلہ کر لیا آپ نے۔ اب لوگوں نے بتایا، جیسے پہلے بھی اس کا تذکرہ آیا، ذوالدین نے کہا کہ آپ نے 2 ہی نماز پڑھی ہے، تو آپ علیہ السلام نے لوگوں کو معلوم کیا، اور معلوم کرنے کے بعد میں پھر 2 رکعت باقی پڑھی جاتی ہے نا روایت، 2 رکعت بعد میں پڑھی، جب 2 رکعت اور پڑھ لی آپ نے، بس نماز پوری کر لی آپ نے۔ اس روایت میں کہہ رہے ہیں کہ آپ نے سلام پھیرا، اور آپ نے فرمایا عملاً بھی سلام پھیرا اور سجدہ کیا۔ اگلی روایت میں کہہ رہے ہیں کہ جس آدمی کو شک ہو جائے نماز میں، وہ تحری کرے، اور تحری کرنے کے بعد میں سلام نماز پڑھے، پھر اگر غلطی کا علم ہو تو وہ آدمی اپنی نماز میں کیا کرے؟ نماز میں غلطی کا علم ہو گیا تو سلام پھیرے اور سجدہ سہو کر لے۔ یہ ہماری دلیل ہوگی، پہلے سلام بعد میں سجدہ سہو۔ اس سے کیسے استدلال کیا ہے؟ استدلال اس سے ایسے کیا گیا، امام بخاری کہتے ہیں دیکھو آپ نے چہرہ گھما لیا، غیر قبلہ کی طرف چلے گئے، چہرہ گھما لیا، اب یہ جو آپ نے چہرہ گھمایا ہے یہ وقت آپ کا غیر قبلے کی طرف ہے، اور صحابہ کے بتانے سے آپ نے گھوم کے قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ لی۔ جب قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ لی آپ نے، وہ نماز باقی آپ کی صحیح ہو گئی، پہلے بھی صحیح ہو گئی اور بعد کی بھی، حالانکہ آپ نے انحراف قبلہ کر لیا تھا۔ تو اس سے استدلال کرتے ہیں حضرات کہ اگر انحراف قبلہ کر لے آدمی نماز کی حالت میں تو کوئی بات نہیں، کیوں؟ اسے پتہ نہیں ہے، حضور کو بھی پتہ نہیں تھا ابھی نماز باقی ہے،
جہل تھا نہیں اس شکل میں، اس مسئلے سے حضور ناواقف ہے کہ میری 2 رکعت باقی ہے، اس بات سے ناواقف ہے۔ جب آپ ناواقف ہیں پھر بعد میں واقف کرایا تو آپ نے کہا چلو 2 اور پڑھا دو، یا پہلے نماز کو لوٹایا 2 رکعت کو، پہلی 2 رکعت کو لوٹایا ہے نہیں لوٹایا نا، وہ پہلی ہو گئی اور دوسری 2 لگا دی، تو امام بخاری کہتے ہیں دیکھو پہلی 2 ہو گئی اور دوسری جو بعد میں پڑھی ہے وہ انحراف قبلہ کے بعد میں پھر جا کے پڑھ لیا آپ نے، تو پتہ لگا انحراف قبلہ اگر غلطی سے ہو جائے تو کوئی بات نہیں ہے، نماز ہو گئی۔ اسی طریقے پر وہ روایت آ رہی ہیں آگے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تحویل قبلہ ہوئی قبیلہ بنو سلمہ میں، وہاں مسجد قبلتین ہے، پھر آپ نے عصر کی نماز پڑھائی سب سے پہلے آ کے مسجد نبوی میں، مسجد نبوی میں عصر کی نماز پڑھ کے ایک صحابی گئے اور کیا دیکھا جا کے راستے میں بنو حارثہ میں لوگ بیت المقدس کی طرف ہو کر کے نماز پڑھ رہے، دیکھا تھا نا، تو انہوں نے کیا کہا، ان صحابی نے کیا کہا انہیں، یہ کہا کہ لوگوں میں نبی کے پاس نماز پڑھ کے آ رہا ہوں اور قبلہ بدل چکا ہے، تو یہ لوگ وہیں گھوم گئے، تو جو نماز ہو چکی تھی پہلے بیت المقدس کی طرف وہ تو غیر قبلہ کی طرف ہوئی، جب انہیں بتایا گیا تو فوراً گھوم گئے، تو پتہ لگا پہلی نماز جو ہے وہ بھی ہو گئی کیونکہ پتہ نہیں تھا انہیں، اور یہ نماز بھی باقی ہو گئی کیونکہ اب علم ہو چکا ہے، تو ایسے ہی جب پتہ نہ ہو غلط نماز پڑھ لے تو کوئی بات نہیں، وہ نماز ہو گئی جیسے یہاں ہوگی۔ لیکن ان روایات کا جواب کیا دیں گے، ان روایات کا جواب یہ ہے کہ یہ تو تشریح کے وقت کی ترخیص ہے، احکام مرتب ہو رہے ہیں، جب تو چلنا پھرنا بھی جائز ہے نماز میں تو اب آپ کو چلنا پھرنا بھی جائز ہے، تو بھائی اس وقت میں تو احکام تھے، ترخیص تھی، رخصت تھی، آسانی تھی، اس لیے وہاں مان لیا گیا، لیکن اب اگر ایسا کوئی کرے گا اس کو اس پر قیاس کر کے جائز نہیں کہا جائے گا، اب ہم کہتے ہیں کہ ادائے صلاۃ ہی کرنا پڑے گا بعض شکلوں میں اور بعد میں نہیں کرنا پڑے گا۔ چلیے ابھی قال حدثنا عمرو بن عمرو قال حدثنا هشيم بن عبيد عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنهما قال عمر رضي الله تعالى عنه وافقت ربي في صلاة قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذنا من مقام ابراهيم مصلى ونزلت واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى وآية الحجاب قلت يا حضرت حمید عن انس دیکھیے، حمید عن انس کہہ رہے، آگے حمید کی روایت دوسرے طریق سے آ رہی ہے، حمید نقل کرتے ہیں حضرت انس بن مالک سے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاقَفْتُ رَبِّي فِي صَلَاةٍ، کیا مطلب وَاقَفْتُ رَبِّي، میں نے موافقت کی ہے اپنے رب کی 3 چیزوں میں، یہ تعبیر جو عمر فاروق نے کی ہے یہ ادباً کی ہے، ورنہ اس کا برعکس ہے اصل، اصل کیا ہے برعکس ہے، تو برعکس میں کیا کہنا چاہیے، بولو میرے رب نے میری موافقت کی 3 چیزوں میں، بڑے چھوٹوں کی موافقت کریں یہ کہنا اچھی بات نہیں ہے، تو اس لیے آپ نے تعبیر بدلی کہ میرے رب کی میں نے 3 چیزوں میں موافقت کی ہے، کیا ہے وہ 3 چیزیں، ایک تو یہ کہ میں نے اللہ کے نبی کو یہ کہا اے نبی علیہ السلام کاش کہ کتنا اچھا ہوگا ہم مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ منتخب کریں، یہاں 2 رکعت نماز پڑھ لیا کریں، یہ کتنی اچھی بات ہے، تو میں نے مشورہ دیا، رائے دی میں نے، اللہ نے وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى نازل فرما دیا، تو یہاں نماز پڑھنے کا حکم کس کی رائے سے آیا، عمر فاروق کی، تو کہنا یہ چاہیے تھا کہ میرے رب نے میری موافقت کی، لیکن یہ نہیں کہہ رہے میں نے اپنے رب کی موافقت کی، یا ادب کی تعبیر ہے۔ دوسرا حکم کیا دیا، رائے کیا دی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، دوسری رائے آپ نے دی ہے عورتوں کے حجاب کے بارے میں، جب تک ساری عورتوں کے لیے حکم نہیں آیا تھا پردے کا، اللہ کے نبی نے جب تک کوئی حکم نہیں دیا، جب تک آیا نہیں، ایک دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے ذہن میں اللہ نے ڈالا کہ آیا کہ میں نبی کو جا کے مشورہ دوں، اے اللہ کے نبی آپ کی جو یہ ازواج ہیں مطہرات، ازواج مطہرات، یہ
لوگوں سے بات کرتی ہیں، لوگ ان سے بات کرتے ہیں، ان کا مقام تو بہت بڑا ہے، عام عورتیں بات کریں چلے گا، تو یہ بات کریں نبی کی عورتیں مجھے اچھا نہیں لگتا۔ میں یہ چاہتا ہوں کاش کے ازواج مطہرات پردے میں رہ کے بات کیا، عام عورتیں بات کریں تو کوئی بات نہیں، لیکن ازواج مطہرات بات نہ کیا کریں، پردے میں رہ کے کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مشورہ دیا، چلے گئے۔ اللہ نے اس مشورے کو پسند کیا اور آیت شریفہ نازل فرما دی۔ کیا کہا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ نبی علیہ السلام آپ ازواج امہات المؤمنین کو، اپنے ازواج کو، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ وہ اپنے چہروں پر اپنے کپڑے لٹکا لیا کریں، چادریں، یعنی چادروں سے منہ کو چھپا لیا کریں۔ تو یہ حکم پردے کا آ گیا، یہ عام سب کے لیے آیا۔ وہ تو چاہ رہے تھے ازواج مطہرات، نہیں، سب کے لیے آ گیا۔ تو یہاں موافقت کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ چلو حکم آ گیا، اب کوئی کی عورت سے بات نہیں کر سکتا ہے۔ دو موافقت۔ تیسرا مسئلہ، جب بنو نذیر اور بنو قریظہ کے اموال آ گئے، بتایا تھا میں نے پیچھے بھی آپ کو یہ کیا کہ اللہ کے نبی کے پاس جب اموال زیادہ آ گئے تو عورتوں نے اپنے نان و نفقے میں اضافے کا سوال رکھ دیا اور ساری جمع ہو گئی کہ اللہ کے نبی اب تو آپ کے پاس میں مال بہت آ گیا، لہذا ہمیں بھی اچھا کپڑا دو، اچھا کھانا دو، اچھا رہائش کا انتظام کرو۔ تو یہ باتیں کہنے لگی۔ اللہ کے نبی نے جب ایلا کر لیا تھا تو فرماتے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پتہ لگا تو عمر فاروق نے جا کے عورتوں کو کہا، کیا تم کیا سمجھتی ہو کہ اللہ کے نبی کوئی تمہارے محتاج ہے؟ تم ایسا سوال کر رہی ہو اللہ کے نبی سے؟ دیکھو سن لو، اگر تمہیں اللہ کا نبی طلاق دے دے گا ایسی ایسی باتیں سن کر، تو اللہ نبی کو تم سے بہتر عورتیں دے دے گا۔ تم ایسا سوال نہ کرو اور گھمنڈ میں نہ آؤ کہ ہم ہی ہیں، نہیں، تم سے بھی بہتر عورتیں اللہ دے سکتا ہے، اللہ کی قدرت میں ہے۔ تو بہرحال یہ کہہ کے چلے گئے۔ اس کے بعد میں پھر یہ آیت آ گئی، عَسَىٰ رَبُّهُ إِن طَلَّقَكُنَّ أَن يُبْدِلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِّنكُنَّ، أَزْوَاجًا خَيْرًا مِّنكُنَّ، کہ تم سے بہتر بدل سکتا ہے اللہ۔ بہرحال یہ تین چیزیں اس روایت میں بتا رہے ہیں۔ دیکھیے، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَآيَةُ الْحِجَابِ، یا رسول اللہ، میں نے عرض کیا، دیکھو وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى ہے نا، اس سے ترجمہ ثابت ہو گیا۔ جا فی القبلہ، کیا مطلب؟ کیسے اللہ کے نبی پر جب یہ آیت آئی تو آپ نے نماز پڑھی، کہاں کھڑے ہو کر رہے؟ نماز پڑھی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انداز سے کہ مقام ابراہیم آپ کے سامنے ہے اور اس کے سامنے بیت اللہ ہے، آپ جگہ متعین کر رہے مقام ابراہیم کو، قبلہ نہیں بنا رہے، کیونکہ قبلہ مقام ابراہیم نہیں ہے، مقام ابراہیم آپ کے سامنے ہے اور اس کے سامنے قبلہ بیت اللہ ہے، اس کو قبلہ کر کے آپ نے نماز پڑھی۔ تو ترجمہ ثابت ہو گیا کیسے؟ اشارت النص سے۔ عبارت النص یہ ہے کہ آپ نے سامنے رکھا مقام ابراہیم کو لیکن قبلہ سمجھ کے نہیں رکھا، اور اشارت النص سے ثابت ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ شریف کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی، تو استقبال قبلہ ثابت ہو گیا۔ قلت یا رسول اللہ، میں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام، اگر آپ حکم دیں اپنی عورتوں کو اس بات کا کہ وہ پردہ کر لیں، فَإِنَّهُ، پر بے شک یہ عورتیں بات چیت کرتے ہیں ان سے، نیک لوگ بھی بات چیت کرتے ہیں اور فاجر یعنی بد لوگ بھی عورتوں سے بات کرتے ہیں۔ فَنَزَلَتْ آیَةُ الْحِجَابِ، آیت حجاب نازل ہو گئی۔ اور تیسری بات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عورتیں جمع ہو گئی فی الغیرۃ، کیا مطلب؟ دیکھو یہاں یہ لفظ اصل معنی میں نہیں ہے، کیونکہ اصل معنی تو غیرت کے آتے ہیں بیوی کا اس وجہ سے شوہر سے ناراض ہونا کہ اس کے شوہر کی توجہ کسی اور طرف ہے، بیوی کا اپنے شوہر سے ناراض ہونا اس لیے کہ اس کے شوہر کی توجہ کسی اور طرف ہے۔ اللہ کے نبی کے بارے میں تو ایسا نہیں سوچ سکتے نا، اس لیے کہا کہ یہاں معاتبہ
کے معنی میں ہے کہ اللہ کے نبی غصہ ہو گئے اپنی عورتوں سے اور اس کی خبر ملی حضرت عمر فاروق کو، جا کے عورتوں کو سمجھایا۔ فَقُلْتُ لَهُنَّ، میں نے ان کو کہا، عَسَىٰ رَبُّهُ إِن طَلَّقَكُنَّ أَن يُبْدِلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِّنكُنَّ مُسْلِمَاتٍ فَنَزَلَتْ هَٰذِهِ الْآيَةُ قَالَ ابن ابی مریم وقال ابن ابی مریم اخبرنا یحییٰ بن ایوب۔ دیکھو یہ ایوب ہے، میں کہہ رہا تھا آپ کو کہ حمید کو یاد رکھو، یہاں دیکھو کیا کہتے ہیں یحییٰ بن ایوب، حدثنی حمید، ہمیں حمید نے بیان کیا، سمعت انس کہہ کر، اوپر عن انس آیا اور یہاں سمعت انس کہہ کر بیان کیا، تو پتہ لگا روایت میں سماعت کی بھی تصریح ہے۔ چلیے آگے۔ وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما وعنهم قال بين الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آت فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه ليلة قرآن۔ دیکھو کیا کہہ رہے ہیں وہ صحابی جانے والے جو قبیلہ ہے بنو حارثہ سے گزر رہے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کیا قد انزل، کہ تحقیق کے نازل کر دیا گیا ہے نبی پر رات میں قرآن۔ کیا مطلب کہ تحویل قبلہ کا حکم آ چکا۔ صحابی کہہ رہے ہیں رات میں قرآن نازل کر دیا گیا، کیا مطلب اس کا؟ یہ واقعہ جو ہے بنو حارثہ والا نہیں، بلکہ واقعہ ہے اگلے دن فجر کی نماز کے بعد میں ایک صحابی فجر پڑھنے کے بعد میں جب گزر رہے ہیں، وہ گزرتے گزرتے پہنچے کہاں؟ قباء میں، دیکھا کہ مسجد قباء میں لوگ نماز پڑھ رہے ہیں فجر کی بیت المقدس کی طرف منہ کر کے، تو اب کہہ رہے ہیں اے لوگوں رات میں اللہ کے نبی پہ قرآن نازل ہو چکا ہے اور قبلہ بدل چکا ہے، لہذا وہ لوگ بھی نماز کے اندر بدل گئے۔ تو یہ جو صحابی نے کہا کہ رات میں قرآن نازل ہوا قبلہ بدل چکا ہے، تو اس کا کیا مطلب؟ رات میں تو نہیں قبلہ بدلا، قبلہ تو کب بدلا ہے؟ کل گزشتہ ظہر کی نماز میں بدل چکا ہے، ظہر کی نماز میں آئی نا تحویل قبلہ کی آیات، تو یہاں یہ رات کا تذکرہ کیوں کیا انہوں نے؟ فرمایا کہ ان جانے والے صحابی نے اپنے علم کے اعتبار سے بات کہہ دی، کیونکہ پہلی نماز انہوں نے شاید کہ پہلی نماز انہوں نے فجر ہی پڑھی، کل جو پڑھی گئی ہیں عصر اور مغرب عشاء شاید کہ اس میں حاضر نہیں ہوں گے، ورنہ تو پتہ لگ جاتا عصر سے مغرب سے پتہ لگ جاتا۔ ان کو پتہ لگا ہے فجر ہی کی نماز میں، جب انہیں فجر ہی کی نماز میں پتہ لگا تو یہ تو یہی سمجھیں گے نا شاید کہ رات میں ہی قرآن نازل ہوا ہے، تو انہوں نے اپنے علم کے اعتبار سے یہ بات کہہ دی ہے۔ وقد عمرہ، اور تحقیق کے حکم جو دیا گیا اس بات کا کہ استقبال کریں کعبے کا، فاستقبلوها، اس سے ترجمہ ثابت ہو گیا، بس انہوں نے استقبال کر لیا، نمازی میں پھر گئے ادھر بیت اللہ شریف کی جانب۔ اس سے بھی پتہ لگا کہ تشریع کے وقت کی بات ہے کہ احکام ابھی مرتب ہو رہے ہیں، آدھی نماز ادھر پڑھی جا رہی، آدھی ادھر پڑھی جا رہی، لہذا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا ان روایات سے استدلال کرنا صحیح نہیں ہے۔ یہ تو ابتدائی وقت کی بات ہے کہ اتنی تفصیل رکھی گئی ہے۔ وَكَانَتْ وُجُوهُهُمْ إِلَى الشَّامِ، درا حالانکہ ان کے چہرے ملک شام کی طرف تھے، فَاسْتَدَارُوا إِلَى الْكَعْبَةِ، بس وہ گھوم گئے نماز کے اندر ہی کعبے کی طرف چلیے۔ وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله تعالى عنه وعنهم قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر خمسا۔ اور یہ دوسرا قصہ ہے بھائی، ایک مرتبہ اللہ کے نبی سے بھول ہوئی ہے کہ 2 رکعت پڑھ کر سلام پھیر دیا نماز ظہر میں، اور ایک یہ بھول ہوئی ہے کہ اب کیا کیا 5 پڑھ دی۔ صحابہ جب 4 پڑھ کے کھڑے ہو رہے تھے اللہ کے نبی، تو صحابہ نے لقمہ نہیں دیا۔ کیوں نہیں دیا؟ کیا کسی کو بھی پتہ نہیں تھی 5ویں میں جا رہے ہیں؟ پتہ تھا، لیکن صحابہ خلاف ادب سمجھتے تھے، کیونکہ وہ زمانہ ایسا تھا کہ ممکن ہے 4 سے 5 کر دی گئی ہو، اور اللہ کے نبی پہ وحی آ گئی، ہمیں پتہ نہیں لگا، تو اس لیے کسی نے لقمہ نہیں دیا۔
کیونکہ امکان تھا اس بات کا کہ کمی زیادتی نماز میں ہو سکتی ہے وحی کے ذریعے. تو کیا پوچھا؟ فقالو، انہوں نے صحابہ نے کہا اللہ کے نبی اذیب فی الصلاۃ، کیا نماز میں زیادتی کر دی گئی ہے؟ قال وما ذاک، حضور نے پوچھا صحابہ کو بھائی کیا بات ہے، کیوں کہہ رہے ہیں یہ لوگ ایسا؟ قالوا صلیت خمسا، یا رسول اللہ آپ نے 5 رکعت پڑھی ہیں. امام بخاری نے آگے دیکھو کیا کہا، فسنا فسنا رجلا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے موڑا اپنے پیروں کو، وسجد سجدتین، موڑا اپنے پیروں کو. کیا مطلب؟ تحویل قبلہ کے بعد، انحراف قبلہ کے بعد میں پھر سیدھے جا کے بقیہ نماز کا سجدہ سہو کر کے نماز صحیح کر کے پڑھ لی. سجدہ سہو کر دیا تو گویا کہ 6 رکعت ہو گئی، 4 فرض ہو گئے اور 2 رکعت نماز نفل ہو گئی. اگر قاعدہ اخیرہ کر لے گا آدمی تو اس کی نماز کے بچانے کا کیا راستہ ہے؟ 4 رکعت پہ آخر قاعدہ کر لیا اور بھول کر کے کھڑا ہو گیا. اب حکم یہ ہے اگر یاد آ جائے تو بیٹھ جاوے، اور اگر 5ویں رکعت پہ ملا دی تو اب کیا حکم ہے؟ 6ٹھی ملائے گا کہ نہیں؟ 6ٹھی رکعت پہ ملا دے اور وہ سجدہ سہو کر کے اپنی نماز کو پورا کر لے گا. چلیے باب الحق المزاد باليد الى المسجد. دیکھو اب یہ کافی دور تک ابواب بالکل آسان آئیں گے. ایک چھوٹا چھوٹا سا مسئلہ امام بخاری نے روایت میں ہے اس کے لیے ترجمہ قائم کر دیا، ورنہ ایک ہی روایت باب قائم کر کے اگر ساری روایت نقل کر دیتے تو بھی صحیح تھا. لیکن حضرت نئے فائدے کے لیے الگ الگ لفظ پہ ترجمہ قائم کرتے ہیں، وہی یہاں کیا. استقبال قبلہ کے ابواب مکمل ہو چکے ہیں. میں نے بتایا تھا کہ 2 چیزیں ہیں، استقبال قبلہ کا مسئلہ ہے اور آداب مساجد. تو یہاں سے اب آداب مساجد کے ابواب ہیں. یہاں سے لے کر باب سطرۃ المصلی آئے گا آگے 56 بابوں کے بعد. کتنے باب کے بعد؟ 56 باب میں چھوٹے چھوٹے مسئلے ہیں بالکل آسان. تو یہ آپ نے آداب مسجد، احکام مسجد بتائے، مسجد میں کیسے بیٹھنا، مسجد میں تھوک آ جائے تو تھوکنا یا نہیں تھوکنا، کئی بابوں کا مسئلہ سمجھا دو آپ کو. اگر کوئی آدمی مسجد میں گیا، مسجد میں جا کے تھوکنا تو نہیں چاہیے. اگر آدمی کا اچانک تھوک آ گیا، کیسے؟ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مکھی منہ میں گھس گئی اور کھانسنے کی ضرورت پڑ گئی، کھانسنے کے ساتھ بلغم نکل گیا، بے اختیار کھانستا ہے نا ایسے موقع پہ آدمی، یا منہ کے اندر کوئی اور چیز چلی گئی، اچانک دھسکا اٹھ گیا، اچانک میں آ جاتی آدمی کو، بالکل نہیں کنٹرول ہوتا. تو اگر اچانک کبھی ایسا ہو جاوے تو یہ معاف ہے، لیکن اس کا کفارہ یہ ہے کہ آدمی کو چاہیے کہ وہ اسے صاف کر دے. اگر زمین ہے تو اسے مٹی والی زمین تو دبا دے، مٹی میں دفن کر دے. قالین ہے، پختہ فرش ہے، اسے دھو کے صاف کر دے، اپنے کپڑے سے بالکل صاف کر دے. یہ اس کے لیے حکم ہے. مجبوری میں کر دیا کوئی بات نہیں. اگر نماز چالو ہے اور نماز کے اندر آدمی کو تھوک آ رہا ہے، اب نماز توڑ کے کیسے جاوے؟ کبھی آدمی کا جی متلانا بولتے ہیں ہم کہ جی متلا رہا ہے، تھوک آ رہا ہے. تو اگر ایسے ہو رہا ہے بار بار تو اب کیا کرے گا یہ آدمی؟ تو فرمایا کہ داہنی طرف نہ تھوکے. اگر یہ آدمی منفرد بھی ہے تو داہنے ہاتھ طرف نہ تھوکے، منفرد ہے تو بائیں طرف تھوک دے. کیوں؟ ادھر والا جو فرشتہ ہے کرام کاتبین میں سے، یہ نیکیاں لکھتا ہے، اور چونکہ اب نیکی بھی کر رہا ہے، یہ برائی تو کوئی کرے گا نہیں. ادھر والا فرشتہ ادھر نہیں ہے، تو لہٰذا ادھر تھوکنے میں فرشتے کی بے ادبی نہیں ہے تو ادھر تھوکے گا. اگر جماعت سے نماز پڑھ رہا ہے اور ادھر ساتھی کھڑا ہوا ہے پاس میں، مقتدی ہے، تو اس کا تو فرشتہ ادھر ہے، اب یہ ادھر تھوکے گا یہاں تو اس کا فرشتہ تو یہاں ہے. تو اب فرمایا کہ یہاں نہ تھوکے، نہ دائیں تھوکے نہ بائیں تھوکے، بلکہ کہاں تھوکے گا؟ پیر کے نیچے تھوکے گا. پیر کے نیچے تھوک لے اور اسے دفن کر دے. اور اگر یہ شکل نہیں، مثال کے طور پہ مسجد ہے یا قالین ہے، متولی چھوڑ دے گا. اگر پتہ لگ گیا کہ اس نے یہاں مسجد میں تھوکا ہے تو نمازی ہی نہیں چھوڑیں گے، انہیں کیا پتہ مسئلے کا. وہ تو یہ کہیں گے ارے اردو کہیں گے اتنی بہترین قالین فرش مسجد کا، یہاں بلغم نکال رہا ہے، یہاں اجالا نکال رہا ہے، یہاں تھوک رہا ہے، تو پھر کیا کرے گا؟ پھر فرمایا کہ وہ آدمی اپنا رومال لے، اپنا کپڑا لے اور اس میں تھوک کے اس کو کے ساتھ یہ کر دے، کیونکہ تھوک پاک ہی ہے.
زیادہ بلغم ہے، ناک کی ریٹ ہے، کچھ بھی آ جائے تو اس کو ایسے کر کے نمٹا دیں۔ آگے ایک مسئلہ اور لا رہے، اگر غلطی سے کسی آدمی نے تھوکنا ہے مسجد میں نماز کی حالت میں، مسجد میں نماز کی حالت میں، تو قبلے کی دیوار پہ نہ تھوکے، قبلے کی طرف نہ تھوکے۔ کیوں؟ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بندے کے اور قبلے کے درمیان میں ہوتے ہیں، تو گویا اللہ کے اوپر تھوک رہا ہے۔ اسی سے پتہ لگا، حضرت علامہ انور شاہ کشمیری نے فیض الباری میں لکھا ہے کہ اگر کوئی آدمی نماز میں نہیں ہے، عام چلا، تو وہ قبلے کی طرف تھوک سکتا ہے، اس کی اجازت ہے۔ کیوں؟ فی الصلاۃ کا لفظ روایت میں، کوئی آدمی نماز پڑھ رہا ہے تو نماز میں چاہیے وہ قبلے کی طرف نہ تھوکے۔ کیوں؟ تو اپنے رب سے مناجات کر رہا ہے، رب تیرے سامنے ہے، تیرے درمیان میں ہے قبلے کے تیرے، تو اس کی طرف نہیں تھوکنا۔ باہر تھوک سکتا ہے جدھر چاہے، اس کی اجازت ہے۔ اگر کسی آدمی نے غلطی سے دیوار قبلہ پر تھوک دیا تو کیا حکم ہے؟ فرمایا اگر تر ہے تھوک تو دھو کر صاف کرے۔ جیسے تم گٹکا کھاتے ہو، کھینی کھاتے ہو، اور یہاں تھوک دیا کوڑے میں، یہاں تھوک دیا، وہاں تھوک دیا، تو اس کو ایسے اگر کوئی آدمی تھوک رہا ہے تو دھو کے صاف کرے، حکم ہے روایت میں۔ اور اگر تر نہیں رہا بلکہ کف یعنی بلغم تھوکا اور ابھی کوئی دیکھا نہیں، وہ تو سوکھ ہی جائے گا، بلغم دیوار پہ لگا رہ جائے گا، تری جو ہے وہ سوکھ جائے گی۔ تو اب کیا کریں؟ فرمایا اللہ کے نبی نے ایک مرتبہ دیکھا کہ کسی نے تھوکا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خشک تھوک کو اپنے ہاتھ سے اس کو کھڑا کرو، یہ خبیث کو کھڑا کرو جو ٹوپی اتار کے سو رہا ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں بھائی؟ کہ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مسجد میں تشریف لائے اور آپ نے دیکھا کہ دیوار قبلہ کے اوپر کسی نے تھوکا ہے اور تھوکنے کے بعد میں وہ تھوک سوکھ گیا، تو آپ نے اپنے دست مبارک سے اس کو صاف کیا۔ اس سے ایک مسئلہ تو امام بخاری نے یہ فرمایا کہ اگر کوئی آدمی بھی مسجد میں آ کے دیکھے کہ مسجد میں کوئی غلط چیز پڑی ہے، کہ اللہ کا گھر ہے، تو یہ نہ سوچے میں تو متولی ہوں، میں تو شیخ الحدیث ہوں، میں تو استاد ہوں، میں تو بڑا ہوں۔ نہیں، اللہ کے گھر کو صاف کرو۔ اللہ کے نبی نے نہیں بلایا بلال کو، اللہ کے نبی نے کسی کو آواز نہیں دی، بلکہ کہا صاف کر دیا۔ صاف کرنے کے بعد میں احکام بتائے کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے، جو آدمی آوے تھوکے تو اس کو صاف کرے، تھوکو ہی مت۔ اگر تھوک دیا تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ اسے دھو دو، اسے صاف کر دو۔ آپ نے اپنے دست مبارک سے، بلیت کہہ رہے ہیں، کیا مطلب بلیت کا؟ کہ آپ نے ہاتھ میں پتھر لیا اور اس پتھر سے اس کو کھرچ دیا۔ اگلی روایت میں آپ نے پڑھا دیا آ رہا ہے کہ اگر اس طریقے پر کبھی لکڑی ہاتھ میں عصا اور عصا کے ذریعے سے اس کو کھرچ دیا آپ نے، اور وہاں عبیر نامی خوشبو لگا دی، مشکات میں آئی روایت، آپ نے عبیر نامی ایک خوشبو منگائی اور پھر اس جگہ پہ لگا دی جہاں کسی نے غلط بدبو والی چیز ڈالی، وہاں خوشبو لگا دی ہے۔ چلیے وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في القبلة فشق ذلك عليه حتى رأي في وجهه فقام فحكه بيده آ گیا، آپ نے اپنے دست مبارک سے یعنی ہاتھ میں لے کر کچھ اس سے صاف کیا۔ چلیے فقال إن أحدكم إذا قال في صلاته فإنه ينادي ربه وإن ربه بينه وبين القبلة فلا يرزقن أحدكم قبل قبلته ولكن عن يساره أو تحت قدمه ثم أخذ طرف ردائه فبصق فيه ثم رد بعده على بعض فقال أو يفعل هكذا. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى بساقا في جدار القبلة. بساق تھوک، آپ نے جدار قبلہ میں بساق یعنی تھوک کو دیکھا۔ چلیے فحكه ثم أقبل على الناس فقال إذا كان أحدكم يصلي فلا يبصق قبل وجهه فإن الله سبحانه قبل وجهه إذا صلى. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعن أم المؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في جدار القبلة مخاطا أو بساقا أو
مفتی صاحب آئے.